الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ دینی ملی اسلامی بھائیوں، آج کے درس میں ہم اور آپ کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے ایک ادب کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ کھانے پینے کے بہت سارے آداب ہیں جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھائے ہیں، ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ کچھ کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، بغیر بسم اللہ کے نہ کھایا جائے۔ آپ کو کوئی چیز کھانی ہو یا کوئی چیز پینی ہو تو کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے جو سنن ترمذی کے اندر کتاب الاتمہ میں موجود ہے، اور 1858 نمبر کی حدیث ہے، جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اکل احدکم طعاما، کہ جب تم میں سے کوئی کھانے کی کوئی چیز کھائے، فلیقل بسم اللہ، تو اسے چاہیے کہ وہ بسم اللہ کر کے کھائے۔ فَإِن نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ، اور اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ بھول جائے، بغیر بسم اللہ کے کھانا شروع کر دے، اور بیچ میں اسے یاد آئے کہ میں بغیر بسم اللہ کے کھا رہا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَقُلْ بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، یہ پڑھ لیا کرے، بسم اللہ فی اولہ وآخرہ، یاد آنے پر یہ پڑھ لیں، ورنہ شروع میں آپ بسم اللہ پڑھیں۔ اسی طرح صحیح ابن حبان کی ایک روایت ہے جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ فَإِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى، کہ تم میں سے پینے کی کوئی چیز اگر پیے، پانی ہے، شربت ہے، دودھ ہے، یا اس طرح اور بھی جو پینے کی چیزیں ہیں، اگر کوئی پی رہا ہے تو پینے سے پہلے اللہ کا ذکر کرے، یعنی بسم اللہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، بیان فرماتے، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم لوگ بیٹھ کر کے کچھ کھاتے پیتے تھے تو اس وقت تک ہم کھانا شروع نہیں کرتے تھے یا پینا شروع نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کے نبی شروعات نہ کریں، یعنی اللہ کے نبی شروعات کرتے تھے، پھر ہم اللہ کے نبی کے بعد کھانا شروع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم لوگ بیٹھ کر کے کھانے پر بیٹھے ہوئے تھے اور ابھی اللہ کے نبی نے کھانا شروع نہیں کیا تھا کہ اتنے میں ایک جاریہ، ایک بچی، چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی اور کھانے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھایا کہ کھانے کے چیزوں میں سے اٹھا کر کے کھا لیں، بغیر بسم اللہ کے ہاتھ بڑھایا، اللہ کے نبی نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد پھر ایک بدو آدمی جو دیہاتی اللڑ قسم کا تھا، دیہاتی آدمی آیا اور اس نے بھی اسی طرح بغیر بسم اللہ کیے ہاتھ بڑھانا شروع کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا اور اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دونوں کو شیطان ان کے دل کے اندر وسوسہ ڈال کر کے انہیں ہانکتے ہوئے لے کر کے آ رہا تھا تاکہ وہ اپنا جگہ بنا لے اس کھانے کے اندر، یعنی جس کھانے کے اوپر بسم اللہ نہ پڑھا جائے اس کھانے میں شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے۔ اگر یہ لوگ بغیر بسم اللہ کے اٹھا لیے ہوتے تو ہم لوگوں کے ساتھ شیطان بھی اس کھانے میں شریک ہو جاتا، اس لیے اللہ کے نبی نے ہاتھ پکڑ لیا اور یہ تعلیم دی کہ بسم اللہ کر کے کھایا جائے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کے 10ویں سال مکہ سے باہر جب بیرون شہروں میں جب آپ دعوت دینے کے لیے گئے تو سب سے پہلے آپ طائف گئے، سب سے پہلا سفر آپ کا طائف، مکہ سے باہر سب سے پہلے طائف کی بستی میں آپ گئے، جو تقریباً مکہ سے 60 میل کے فاصلے پر غالباً ہے، اگر اس کا آپ کلومیٹر میں تبدیل کریں گے تو وہی 90-95 کلومیٹر ہوگا۔ اور اللہ کے نبی آتے اور جاتے وقت یہ جو مسافت تھی 90-95 کلومیٹر، یہ پیدل آپ نے سفر کیا، پیدل گئے اور پیدل آئے۔ تو اس سفر میں جب آپ طائف کی بستی میں گئے، وہاں کے 3 بڑے بڑے سردار تھے، قبیلہ بنو ثقیف کے یہ تینوں بھائی تھے جو وہاں کے سردار تھے۔ ہر ایک سردار کے پاس اللہ کے نبی گئے اور سب کے پاس
اللہ کے نبی نے اسلام کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا، لیکن سب کا یہی جواب تھا کہ جتنا جلد ہو سکے آپ یہاں سے نکل جائیں۔ کسی نے آپ کی دعوت قبول نہ کی، یہاں تک کہ جب آپ طائف کی وادی سے جب باہر آنے لگے تو وہاں کے سرداروں نے اپنے شہبازوں کو، اپنے آوارہ قسم کے لڑکوں کو، گنڈوں کو، موالیوں کو، ان سرداروں نے انہیں شہ دے دی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادتی کرنے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ پتھر اٹھا اٹھا کر کے مارنے لگے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایڑی میں، آپ کے جوتے میں خون جم گیا۔ اللہ کے نبی کسی طرح مکہ سے، طائف سے باہر ایک ابنائے ربیہ کا جو باغ تھا، اس باغ کے اندر آ کر کے آپ نے پناہ لی، تھوڑی دیر تک وہیں ٹھہرے۔ ابنائے ربیہ کے جو دونوں بیٹے تھے عتبہ اور شیبہ، جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، انہیں رحم آیا اور اپنے ایک غلام جس کا نام عباس تھا اسے انگور کا گچھا دے کر کے، ایک پلیٹ میں رکھ کر کے انگور کا گچھا دے کر کے اور بھیجا کہ آپ انہیں دے کر کے آئیں تاکہ وہ کھا لیں۔ جب وہ عباس نامی غلام ابنائے ربیہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انگور کا گچھا لے کر کے پہنچا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کر کے ہاتھ بڑھایا اور بسم اللہ کر کے کھانا شروع کیا۔ جب بسم اللہ اللہ کے نبی نے کہا تو اس غلام نے کہا، عباس نے، کہ آپ نے کھانے سے پہلے جو یہ لفظ بولا ہے، جو جملہ کہا ہے آپ نے، یہاں کے لوگ تو نہیں کہتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہارا نام کیا اور تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام عباس ہے، میں عیسائی ہوں اور میں نینوا کی بستی کا رہنے والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، اچھا تم یونس بن متہ، وہ مرد صالح جو اللہ کے نبی تھے، آپ ان کی بستی کے رہنے والے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ بھی اللہ کے نبی تھے، وہ میرے بھائی تھے، ایک نبی دوسرے نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا تو بڑا متاثر ہوا اور اسلام لایا ہو۔ تاریخ لکھنے والوں نے، سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ طائف کے سفر میں کوئی نہیں اسلام لایا، ایک عباس نامی وہ غلام تھا جو اسلام لایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کے کہ ایک نبی کے سوا یہ بات کوئی اور نہیں جان سکتا۔ بہرحال تو اللہ کے نبی نے وہاں بھی بسم اللہ کر کے ہی اٹھایا تھا کھانے کے لیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اخطأ، کہ ہر وہ چیز جس کی شروعات بسم اللہ سے نہ کی جائے وہ کام ادھورا رہتا ہے، ناقص رہتا ہے، اس کام کے اندر برکت نہیں ہوتی، اور جس کام کی شروعات بسم اللہ سے کی جائے اس کے اندر اللہ تعالیٰ خیر ڈال دیتا ہے، اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے اور وہ کام پورا ہوتا ہے، ادھورا نہیں رہتا۔ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کھانے سے پہلے اور پینے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھیں، بغیر بسم اللہ کے نہ کھائیں پئیں، ورنہ اگر بغیر بسم اللہ کے کھائیں گے، بغیر بسم اللہ کے پئیں گے تو آپ کے ساتھ ساتھ شیطان بھی شریک ہو جاتا ہے جو آپ کے ساتھ کھاتا ہے۔ اسی طرح بسم اللہ پڑھیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا پڑھیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تو اس سلسلے میں حدیث کی کتابوں کے اندر کہیں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تذکرہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی سے جو ثابت ہے، سنت طریقہ یہی ہے کہ بسم اللہ پڑھا جائے، صرف بسم اللہ پڑھا جائے۔ لیکن علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خیر کے کاموں میں آگے رہتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اگر اسی پر اکتفا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے ہمارے حق میں۔ اللہ کے نبی نے صرف بسم اللہ کہا ہے تو ہمیں بھی صرف بسم اللہ ہی کہنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن جو اور علماء ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ یا اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ صرف بسم اللہ ہی پر اکتفا کیا جائے، یعنی بسم اللہ کر کے کھایا جائے اور بسم اللہ کر کے پیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو کچھ بھی کھانے اور پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔